بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 9 میں آپ کو خوش آمدید۔ حصہ اول قرآن کورس 1 یعنی کہ نماز کے ذریعے، اس میں ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ کل تک ہم نے تشہد پڑھ چکے ہیں، اس کے ساتھ الحمدللہ نماز کا بیشتر حصہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، سمجھ کر چکے ہیں۔ آج انتہائی خوبصورت حصہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود سے ہے۔ درود کے بعد کی دعا جو موسٹلی پاکوین میں پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے۔ تو آج ہم تقریباً نماز کل سبحانہ نیکسٹ میں پڑھ لیں گے تو کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نہ صرف ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید ہم تک پہنچی، بلکہ انہوں نے ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر ایک عملی مثال بن کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اس قرآن پاک میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں فرما دیا ہے، اے ایمان والو، بے شک بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود السلام بھیجو۔ جو کوئی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں؟ 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو آئیے اب درود پڑھنے اور سمجھنے کو ہم جو اپنی نماز کی آخری رکعت یعنی تشہد کے بعد تلاوت کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور اسی طرح گرامر کے اندر انشاءاللہ ہم آج افعال یعنی کہ فیل سٹارٹ کریں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ فیل کو لے کر چلیں گے۔ اسم ہم پڑھ چکے ہیں، حروف پریپوزیشنز ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس کو انشاءاللہ افعال جو ہے فیل ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ جی بڑھتے ہیں۔ جی کیا آپ نے سبق پڑھا ہوگا، ویڈیو دیکھی ہوگی؟ جی امید ہم یہی رکھتے ہیں جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پچھلے اسباق سے تھوڑے سے سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ کا ترجمہ، چلیں جو آپ نے پڑھا ہے آج تک پڑھا ہے وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب یہ آگے مضارع پڑھیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا۔ جی اعوذ، ABC میں سے جی بالکل اعوذ، جی میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں پناہ میں آتا ہوں، اور ڈی بھی اس کا ہے میں پناہ میں آؤں گا، ٹھیک ہے، آتا ہوں دو اس کے میننگس ہیں۔ جی رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم، مسلسل جی ذرا کائنڈلی اگر چیٹ باکس میں لکھے پھر وہ دیکھیں لکھنا شروع کر دیتے لوگ اپنے مائنڈ سے دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی مسلسل رحم کرنے والا۔ سلام علیکم، جی سلامتی ہو علیکم آپ سب پر۔ آج کا سبق جیسے میں بات کر چکا ہوں، درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، گرامر فعل ماضی، فاعل جعل فتح وغیرہ پڑھیں گے، نکات تعلیم شہود۔ آج ہم اس سبق میں صرف 9 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 390 تقریباً 400 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہم 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور ہم نے اس کورس میں کتنے سیکھنے ہیں؟ 232 الفاظ۔ یہ 102 الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 28,000 بار آئے ہیں، 27,926، اٹ مینس تقریباً 28,000 بار یہ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو ٹوٹل ہمارا ٹارگٹ سیکھنے کا کیا جی؟ 41,111، تقریباً 41,000 ہم نے سیکھنے ہیں، اس میں سے آج ہم تقریباً 28,000 سیکھ چکے ہوں گے۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا جی؟ درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ یاد رکھیے آج سے ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں، یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا فضل ہے فرض، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اس میں موجود ہیں۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلے کے تعاون سے، اس قبیلے کے اس سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر کیا ہے جی، احسان ہے۔ اب ہم اس کا بدلہ ان سے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے۔ کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں۔ جب ہم درود پڑھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل اپنے لیے احساس ہے، دعا کرنے میں الٹا ہمیں اس کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کتنی مرتبہ رحمت فرمائیں گے؟ 10 بار۔ یہ یاد رکھیے گا، 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ یہ کوئز میں، ہوم ورک میں یہ سوال آ سکتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھیے گا۔ تو درود ہم ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی آپ کو پتا ہے اس کے 2 پورشن ہیں، پہلا پورشن ہم دیکھتے ہیں، دوسرے کے بعد میں دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، اے اللہ، ٹھیک ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم نہیں ہوگا، بلکہ اللہم ایک ہی ورڈ ہے، اے اللہ، صلی، تو رحمت بیچ، اعلیٰ یہ صلی لی خصلی ربی کا بننا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ قربانی دے، اور صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، یعنی کہ درود بھیج۔ یہ ہم نے کل بات کی تھی کہ حروف جر بدلنے سے میننگز بدل جاتے ہیں۔ اللہ یا السلام علیکم سے ہمیں پتہ ہے، اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی، اور اللہ پر آل، آل کیا جی؟ خاندان والے، اتباع کرنے والے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اہل یعنی کہ خاندان، آل اتباع کرنے والے، خاندان، دونوں شامل ہیں۔ تو مطالعہ غور و فکر کے ساتھ، تصور اور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ کا میننگ کیا ہے جی؟ اے اللہ، ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، اور ان کے درجات بلند کر۔ آل کے کیا جی؟ 2 میننگز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی اور ازواج المطہرات۔ اتباع کرنے والے ہم دوسرے معنی لے تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اہل سے مراد صرف خاندان والے، آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اولاد اور ازواج المطہرات، اور دوسرا کہ اتباع کرنے والے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اب ہمارے پاس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ہی بدلہ دے سکتا ہے، تو ہی اجر دے سکتا ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے، علم سکھائیے، دوسرے کو بتائیے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ جی اب اسی کے متعلق سوالات ہے کچھ۔ سلیتا، یہ تا جو ہے نا، یہ سامنے اشارہ ہوتا ہے، یہ آج انشاءاللہ ہم اس کو شروع کر دیں گے۔ سلیتا، یہ اشارہ سامنے چلے گا، یعنی کہ آپ نے درود بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ یہ ایک کیا جی آیت ہی کیوں نہ ہو۔
क्या होना जी, आयत ही क्यों ना हो। जी, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सी ठीक है। सल्ली अला का तर्जुमा क्या है जी, सल्ली अला। जी सी बिल्कुल ठीक है जी, मेहरबान, सॉरी सब सही है, सॉरी। ठीक है जी, रहमत की बारिश में थोड़ा दर्जात पर थोड़ा मेहरबान हो जाए, सब सही है। ये था जी, कोई आयत पहुंचा दो अगर ते। आल मोहम्मद से मुराद क्या है जी। ए बी सी डी में से दो जवाब हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, कौन। ये जी सिस्टर फायजा बशीर माशाल्लाह जी, बिल्कुल। ब्रदर मोहसिन अख्तर, ए सी। सिस्टर सना जफर, बिल्कुल ठीक है जी, ए और सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वाले, बिल्कुल ठीक है जी माशाल्लाह। मोहित शाह साहब भी लिख रहे हैं। जी जरा आप रुक जाएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कमा सल्ली ताला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। कमा, का या कमा आ जाए उसका मतलब होता है जैसे। शुरू में, एंड में आएगा तो वो इशारा आ जाता है उसमें। कमा जैसे। सल्ली ता, सल्ली होता है नमाज पढ़, सल्ली अला रहमत भेज। इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। वा अला आली, और आल पर आलिया जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। तो इस तसव्वुर, इस सास और इसके साथ हम देखते हैं, एक में नहीं हो सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, इवन ईसाई, यहूदी भी इन्हें नबी मानते हैं। तो ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मैंने ये कि ए अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे अंबिया के सरदार हैं। तो या अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी मानने वाले हो जाएं। तो इस तसव्वुर, इस सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कमा सल्लैता, जैसे रहमत भेजी तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। वा अला आली, और आल पर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जी एक दफा पढ़ लीजिए आप लोग इसको। जी अब जरा चैट बॉक्स में लिखें, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजता है। तो ये मैंने स्पेशली कहा था जी, ए बी सी में से बी बिल्कुल ठीक है जी। 10 मरतबा रहमत। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो क्या करना होगा। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, आपकी कुर्बानियों को दुआ के अंदाज में पढ़ें, समझ कर पढ़ें। एक से जायद जवाब है, एक से जायद जवाब है। आल, ये ब्रदर मोहसन कह रहे हैं जी आल। बिल्कुल ठीक है जी, आल, ये सारे के सारे इसके जवाबात है। जी अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाएं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्ना का हमीदुन मजीद। इन्ना का, बेशक तू। इन्ना, बेशक यानी कि यकीनन, का ये वाला तू। हामिदा से तारीफ और शुक्र, तो उससे बना हामिद, तारीफ के काबल। मजीद को याद रखेंगे, बुजुर्गी वाला जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई कमाल हो, परफेक्शन के दर्जे पर हो। इससे हम ये भी याद सकते हैं, वालदे माजद, जद अमजद वगैरह भी से याद सकते हैं इनके बुजुर्गी वाला। तो इसके असबाक देखते हैं जी। अब मुझे बताएं, अगर आप भूखे और हमारे किसी दोस्त को इस बात का पता चल जाए और हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाने का एक ट्रक भिजवा दे, तो कैसी तारीफ निकलेगी उसके लिए। क्योंकि हम पहले ही भूखे हैं, हमें तो एक प्लेट चाहिए, और वो भिजवा भी बहुत ज्यादा दे, तो कैसी जबरदस्त हम उसकी तारीफ निकलेंगे, यार क्या बात है जी ये। क्योंकि हम भूखे हैं। ये एक छोटी मिसाल है।
اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم کیا ہوتے؟ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا ہی بہت بڑا احسان نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا اور ہمیں اس کی امت بنایا، جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ، تیرا بڑا احسان، اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ، تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ ان کے رول کو سمجھتے ہوئے وہ ایک معلم بنا کر بھیجے کہ ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے، یا ان کے کردار بحیثیت ایک معلم ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی کہ اے اللہ مدد کر، میں کہ آپ کا شاگرد بنوں۔ احتساب میں نے کتنا وقت پیچھے صرف کیا ہے قرآن و حدیث میں پڑھنے میں کہتا ہوں میں مصروف تھا، مجھے ٹائم نہیں مل سکا، میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکا، میں حدیث کا مطالعہ نہیں کر سکا۔ تو یہ کہہ رہی ہے ہم نے احتساب کیا، پھر ہم نے کیا کرنا؟ نیکسٹ پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے ایک مخصوص وقت قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے وقت کرنا ہے۔ کلاس جیسے شروع ہے، آپ لوگ یہاں پہ اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ بعد میں بھی اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ تبلیغ کوشش کے ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے، 30 سیکنڈ آپ کے ہیں جی۔ انہو پہلے کیا تھا؟ انکا، اگر انہو تو امید و مجید ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک ہو یہ والا اشارہ۔ جی چیٹ باکس میں ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں جی آپ لوگ، ہو یہ والا اشارہ، بے شک وہ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ جی اب درود کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا پارٹ کو سن لیتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی اس میں سے موسٹلی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں بس ابراہیم کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ اور بارک، بارک کا جو ایک کا ہے، یہ ایسے جیسے عید مبارک پورا یہ ورڈ ہے، اس کو یہ کا والے میں نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اللہم اے اللہ بارک، برکت عطا فرما۔ بارک کمپلیٹ ایک ورڈ ہے، یہ کا جو ہے یہ تیرے والا اس کو نہیں کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، تو اسی طرح یہ برکت میں کاف وہی والا ہے۔ باقی آپ کو بتانا ہے محمد پڑھ چکے ہیں، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وعلی آلی اور پر آل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس کے ہم دیکھتے ہیں یہ سباق درود کے پہلے سے میں صلات کی دعا ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد، صلات میں برکت شامل ہے۔ صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں پہ اب کیا جی؟ برکت کی دعا، یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو یاد کیجئے اور ان کے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ برکت کے معنی کیا ہے جی؟ خوب بلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ برکت کیا ہوگا جی؟ زیادہ ہو اور اس میں کیا ہو جی؟ ترقی ہو۔ اعمال میں برکت کا مطلب
کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا پھولنا بڑھنا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقوں پر چلنے والوں کو۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیجیے۔ اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے۔ بسم اللہ۔ جی اب اگلے پورشن پر دیکھ، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کا کما پڑھ چکے ہیں جیسے برکت برکت عطا کی تو نے۔ یہ آج آپ نے یاد رکھنا ہے، بارکتا، یہ فالتا، یہ آج ہم پڑھیں گے فالتا، برکت عطا کی تو نے، فالتا کا مطلب بھی تو نے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تا کا مطلب آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بارکتا برکت عطا کی تو نے، سلی سے بنتا ہے سلیتا، رحمت کی بارش اور مہربانی نام درجات، بارک سے بارکتا، جیسے اس میں دیکھیں نا، یہ دیکھیں بارکتا برکتا کی تو نے، خوبی بلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر، کس کی؟ ابراہیم کی۔ تو اس تصور، احساس مطالعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسباق۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی نبی مانتے تھے۔ تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس پر زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا میں نے یہ کہ اللہ آپ نوازنے والے، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ کیا جی؟ وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے۔ کما جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر، ابراہیم علیہ السلام کی، انا کا حمید مجید، اس کی ہم تفصیل پچھلے اس میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کو بھی تصور کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ انا کا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل اور مجید بزرگی والا۔ جی بارکتا میننگز ذرا چیٹ باکس میں، بارکتا، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ نے برکت بھیجی، اس کا میننگز کیا جی؟ آپ نے برکت بھیجی یا برکتیں بھیجی، ٹھیک ہے جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کے ساتھ کیا جی؟ یہ بردر محسن، اکیلا، سسٹر سنا، یہ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی۔ آل، اس کے سارے جوابات درست ہیں۔ درود کے آخری حصے میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے جی؟ اے بی سی ڈی میں سے ایک، کوئی ایک بتاتی ہے جی بردر محسن، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جب وہ نا ایک سے زائد جو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں، ابھی ایک ہی ہے، وہ عظمت والا ہے اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے جی۔ آگے آج ہم پڑھتے ہیں، درود کے بعد ہم اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اکثر پاک و ہند یعنی کہ برصغیر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ اور دعائیں عربی میں آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، یہ فعل ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر فعل تو نہیں پڑھا لیکن دعا میں پڑھا تھا ہم نے۔ تو یہ کسی کو یاد ہے کہاں کون سی دعا میں پڑھا تھا؟ جی انمیوٹ کر کے بتا دیں یا چیٹ باکس میں لکھ دیں۔ اجعلنی، جی بالکل سسٹر سنا لکھ رہی ہیں جی، وضو کے بعد کی دعا، بالکل
اللہم اجلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جی بالکل امر ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، امر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ہم نے کیا جی دعا میں پیچھے پڑھ چکے ہیں. مقیم قائم کرنے والا، الصلاح نماز، وامن اور من سے ذریت کہتے ہیں جی اولاد کو. ذریت کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو. ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر، دعا اینڈ میں حمزہ زیر ای، دوائی یہ میری والا دعائی آ گیا نا، ٹھیک ہے، میری دعا کو. ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، یہ پھر وہی اجعلنی کی طرح، اغفر بخش دے، لی مجھے، والی والدیا اور میرے والدین کو، وللمؤمنین یہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، اور مومنین کو، یوم ہوتا ہے دن، ٹھیک ہے، یقوم قائم جس دن ہوگا، کامہ سے مقیم قائم یہ سارے ایک ہی دفعہ کے الفاظ ہیں، یقوم مضارع ہے، یہ کامہ کا یہ اگلے لیول پہ پڑھیں گے. جس دن قائم ہوگا کیا؟ الحساب، حساب جس دن کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. تو کمپلیٹ اس کو دعا کو دیتا، رب جلنی اے میرے رب بنا دے مجھے کیا؟ نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو اے ہمارے رب، اور قبول کر کس کی؟ میری دعا. اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو جس دن قائم ہوگا کیا جی؟ حساب کا دن قائم ہوگا. جی اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک، اگر کسی کا سوال ہے اس ریفرنس سے وہ کر لے، ورنہ پھر ہمیں تو سوال لیتے ہی ہیں. اگر اس سبق کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی 9B گرامر کی طرف پڑھتے ہیں تھوڑے سے. جی آپ نے گوگل کوئز کیا ہوگا، کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کرتے جائیں، یہ پھر یہ نہ ہو کہ ہم بند کر دیں پھر آپ لوگ پریشان ہوں. جی قواعد کے اندر ہم فعل ماضی پڑھیں گے، ماضی، ماضی، فعل فعل فتح جعل، فعل فتح جعل، یہ تین اس کے ہم ٹیبل آج پڑھیں گے. تو ہم کرتے ہیں گرامر کے سے TPI سے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی سسٹر اسما ماشاءاللہ جی آج بازی لے گئی ہیں. جی ہم نے کہا بھی نا، حضرت عکاشہ گرامر بن TPI کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی جی بردر محسن آپ بھی ایک دفعہ ریوائز کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی جی ہمیں پتہ ہے جی اسم فعل حرف، کلمے کی الفاظ، کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف. اسم آپ پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ وغیرہ، یا صرف مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ. اس کی نشانی کیا ہے جی؟ اس کسی بھی عربی کے الفاظ کے شروع میں لگا ہوا ال وہ اسم ہوگا. دو زبر دو پیش دو زیر ہوں وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. الفتا ہو وہ بھی اسم ہوگا. واو نون یا نون یہ تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں، یہ فعل میں بھی آتے ہیں جمع میں. جیسے دیکھنا یا ملون آپ کو نظر آتا ہے، واو نون نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا سا آپ نے غور کرنا کہ یہ اسم میں بھی ہوگا، فعل میں بھی ہوتا ہے. لیکن واو نون یا نون اکثر جمع میں آتا ہے، جمع بنتی ہی انہی سے ہے. حرف دو اسم یا فعلوں کو ملائیں، ٹھیک ہے جی، بی، لی، من وغیرہ، کوئی اسم ہوگا یا فعل ہوگا. اگر یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حرف ہوگا. تقریباً 5000 بار. یہ کون ٹیبل ریوائز کروائے گا جی؟ حروف جر. جی سسٹر اسما. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. جزاک اللہ. جی سسٹر ہے جی ہماری نرگس جان، سسٹر نرگس. بھی بھی کا بھی، بکم، بنا، بہا. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فیکم، فینا، فیہا. علیہ، علیہم،
अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जाकरा सिस्टर नेक्स्ट जरा जरा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही थी, बहुत कम थी जी। ब्रदर मोहसिन। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। जजाकल्लाह जी। अब पिछले स्पार्क से जरा चैट बॉक्स में लिखें, जो लोग यहाँ नहीं बोल रहे थे वो लोग जरा लिखें जरा जल्दी से। अंता वरब्बुका, अंता यानी आप, तुम, वरब्बुका बिल्कुल ठीक है, सी जी, तुम और तुम्हारा रब जी। ली वलका, ली, ली मेरे लिए, वाला का और तुम्हारे लिए, बिल्कुल ठीक है जी। चैट बॉक्स में लिख रहे आऊज़ु बिल्लाह की वजह हमने कर दिए बिर रहमान। जी ठीक हो गया जी, मैं अपना में आऊंगा, बड़े मेहरबान जी। आज का सबक, आज के सबक में हम फेल, फेल को देखेंगे, वर्ब। फेल यानी किसको हम देखेंगे, वर्ब को देखेंगे आज। वर्ब अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा आइन लाम, फा ता हा, नून स्वाद रा, दाद रा बा। फेल माजी, फेल की कितनी किस्में थी, 3। फेल मादी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या क्या होगा। फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर करना। लाइट, ठीक है जी। ये 3 फेल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं जी। अब हम बात करेंगे आपकी मेरी, जैसे हमने कहा था आपका मेरा, कहने का हमने क्या कहा था, का ये कुम ना, लाहू लाहुम, लाका ली लाकुम लाना। इस तरह माजी में भी हम बात करेंगे, आपने किया, मैंने किया, उसने किया, हमने किया, तुमने किया, हमने, ये सारी बातें इसके भी अंदर होगी। अरबी में जी बताइएगा जरा, अक्सर अफाल किस तरह बनते हैं जी। 3 रूप से, बिल्कुल ठीक हो गया। माजी में क्या है जी, जो काम हो चुका है उसकी बात हो रही है, जो काम कंप्लीट फिनिश। ए बिल्कुल ठीक है जी, जो कंप्लीट हो चुका है उसको हम माजी कहेंगे। या जी माजी, फाला से हम फेल से यानी कि बनाएंगे, फाला उसने किया। ये याद रखिएगा, इस तरह के अल्फाज जो हैं कुरान पाक के अंदर 9,000 बार आए हैं। कितनी बार आए हैं, 9,000 बार आए हैं। जरा किसी को अगर याद हो तो जरा चैट बॉक्स में लिखें सफात कितने हैं कुरान पाक में, बल्कि चले एक सफे पे लाइनें कितनी है किसी को आइडिया, एक सफे पर कितनी लाइनें हैं। 15, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, 15-16 ठीक है जी। सफात कितने हैं, 600, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं 600 सफात हूं, एक सफे पे 15 लाइनें हो, तो कुरान पाक में लाइनें कितनी बनती हैं। 600 अगर सफात हो, एक सफे पे 15 लाइनें हो, तो टोटल कुरान पाक की लाइनें कितनी बनेंगी। इसका मैथ अच्छा है, जरा जल्दी लिखें। 9,000 सिस्टर, ये जी अरमान फरीद है ब्रदर हैं जी हमारे, बिल्कुल 9,000।
ٹھیک ہو گیا جی. 9000 یعنی کہ اٹ مینس کہ یہ فیل آپ کو ہر لائن میں ملے گا. ایک جو ہے ہر لائن کے اندر آپ کو ملے گا. اس لیے اس طرح کے الفاظ 9000. تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ نے فعل ماضی پورے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو 9000 الفاظ ملیں گے. اور سوری ایک ملے گا ہر لائن کے اندر. تو یاد رکھیے ماضی یہ جی فعلا، فعلا سے بنا اس نے کیا. اب میں اس کے اشارے بھی آپ کو بتا دوں، وہی اشارے ہیں فعلا. یہ جو چیسٹ کا لیول ہے اس لیول پہ ہی ہوں گے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب اس کے اندر جو پہلا فعل ہے یہ والا اس کو ذہن میں رکھیں، یہ میں دکھاتا ہوں اب آپ کو. فعلا اس نے کیا، اگلے میں کیا جی واو الف کا اضافہ ہو گیا، وہی لائم ہے، لائم لام ہے تو تیسرے میں تا کا اضافہ ہو گیا، چوتھے میں تو کا ہو گیا، اس کے اگلے میں تم اور اگلے میں نا، یہ اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو تبدیلی کہاں پہ آ رہی ہے؟ اینڈ کے اندر. اینڈ کے اندر. اب کیا ہے جی اس طرح اگزامپل اس کی یاد رکھیے. آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو جہاز اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کو اس کی ٹیل پیچھے سے نظر آ رہی ہے، ٹیل دم. اب جہاز اڑ گیا ہے مطلب کہ جا چکا ہے، کام ہو چکا ہے، آپ کو پیچھے سے نظر آ رہی ہے دم. تو تبدیلی کہاں پہ ہوگی؟ اینڈ پہ. اگر اس طرح نہیں آپ وہاں نہیں گئے، آپ سڑک پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سے کوئی گاڑی گزرتی ہے، کوئی بھی چیز گاڑی بس گزرتی ہے تو آپ کو اس کی بیک نظر آ رہی ہوتی ہے، گاڑی جا چکی ہوتی ہے. یعنی کہ تبدیلی کہاں پہ آ رہی ہے؟ بیک پہ آ رہی ہے. تو یاد رکھیے فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر سمیرا ریوائز کر دیجئے اور ہینڈ ریز کیجئے، کم از کم ایک ٹیبل 3 دفعہ کروائیں گے. جی جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم ہم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، جزاک اللہ. فعلت اس عورت نے کیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں سسٹر اسما آپ بتا دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ. جی معیز شاہ صاحب آپ ہی کروا دیں. فعل اس نے کہا، فعلو ان سب نے کہا، کہا نہیں ہے بھائی، فعلتا بردر ایکسکیوز می بردر. کیا اس نے کیا، کوئی کام کیا، کچھ کیا. کہا نہیں، اس نے کیا، فعلا سوری اس سوری نے کیا. سوری اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کہا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ ہے. ٹھیک ہے جی 3 لوگ ہو گئے ہیں. اب ہینڈ ریز کریں. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی عربی بول چال بھی ساتھ کریں گے، عربی بول چال بھی کریں گے. جی چلے میں ایک دفعہ کرتا ہوں. حل کا مطلب آپ کو پتا کیا؟ حل فعلا کیا اس نے کیا تو ہم کہیں گے نام فعلا جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ جی ہاں ان سب نے کیا. پھر جب بات ہوتی ہے سامنے کی، جب آپ کے کوئی سامنے آ جاتا ہے حل فعلتا کیا آپ نے کیا تو وہ کیا کہیں گے؟ نام فعلتو جی ہاں میں نے کیا. جب ہم بات کریں گے حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا تو جو ہمیں کیا آئے گا؟ نام فعلنا جی ہاں ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے جی یہ کمپلیٹ ہے جی. اس کے اندر سسٹر اسما اور سمیرا ایک سوال کرے ایک جواب کرے. حل ذرا لاؤ. فعلا، نعم فعل، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتم. نعم فعلنا. جزاک اللہ. جی بردر محسن اور یہ موئز آپ بھی ایک دفعہ کر لیں. حل حل فعل فعلا نام فعلا نعم، حل فعلو نام فعلو حل فعلتا نام فعلتو حل فعلتم نام فعلنا. جزاک اللہ جی.
میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی، اور اچھی طرح ریوائز بھی ہو گیا، ہم نے کافی دفعہ ریوائز بھی کر لیا ہے. تو اس طریقے سے ماضی کی تبدیلی اینڈ میں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں آپ، فعلا کی جمع کیا ہوگی؟ فعلا، یہ جمع ہو جائے گی. فعلا ABCD میں سے فعلا، فعلو، سی ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے جی. من فعلا ہاذا، من کون یا کس نے کیا، ہاذا یہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پہلا سیٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، پہلا سیٹ ہے. سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانچہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز بنائی جا رہی ہے. جیسے فعلا کا آپ نے ٹیبل کر لیا، تو اب آپ کو جالا بھی اسی طرح ہی آ جانا چاہیے، فتحہ بھی اسی طرح ہی آ جانا چاہیے. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. جالا کا مطلب اس نے بنایا، یعنی جو جعلی نوٹ بنایا یا کوئی اور بنایا. اب یہ دیکھیں فعلا، فا کی جگہ پہ آ جائے گا جا، فا کی جگہ کے پر آئے گا جا. فعلا جالا، فعلا اس نے کیا، جالا اس نے بنایا. اب یہ ٹیبل ہے جی، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جو ریڈ ہے یہ اس کا بیس ہے. باقی دیکھیں تبدیلی، واو الف جو بلو ہے وہ تبدیلی ہے، تا، تو، تم، نا. اب فا کی جگہ پر اگر ہم جیم لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ جالا. کوئی اس کو ٹیبل کو ٹرائی کرے گا؟ یہاں پہ جی سب سے پہلے سمیرا فاروق جی، فعلا کی جگہ پہ جالا. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی. اسما، سسٹر اسما آپ بھی ذرا کروا دیں. جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا. جزاک اللہ. یہ میں اب آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جیم صرف تبدیلی یہ ہے، یہ فا، یہ جیم، یہ فا، جیم، صرف یہ دیکھیں. یہ کوئی اتنا وہ اسی طرح یہ باقی ٹیبل. اب یہ کمپلیٹ ہے. جالا اس نے بنایا ہے، جالو ان سب نے بنایا ہے، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جال تم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا. جی کوئی اور ہینڈ ریز کریں، کوئی اور. جی کوئی بردر کروا لیں، اس کو ریوائز کروا دیں. جی سسٹر نرگس صاحب کروا دیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ جی. جی محسن اختر صاحب آپ بھی کروا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جزاک اللہ جی. اچھا اس کی جو مؤنث ہے نا، مؤنث وہ بنے گی جیسے ہم کہتے ہیں نا عورت. ٹھیک ہے، عورت، عین واو رے تے، رے کے اوپر زبر آتی ہے اور تے ساکن ہو جاتی ہے، او رت. اسی طرح اس کی جو ہے جالا، اس کے آگے ہم نے لگانی ہے تے. کیا بنے گا؟ جا لت، صرف اس کے آگے تے لگانی ہے. پہلے کے ساتھ آپ تے لگا دیں. یا یہ والی ہے تے، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اس طرح لکھا جائے گا. یہ ساکن ہے، اس کے اوپر زبر آ جائے گی اور ساکن آپس میں چینج ہوئے گا. بہتر یہ ہے اس کو یاد رکھے. جالا سے بنے گا جا لت، او رت. اب یہاں پہ اگر کوئی میں اس طرح نام دیکھوں، اکثر نام اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے نگہت. سسٹر غزالہ بھی ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہیں جی. اور کوئی مجھے ایک نام ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس طرح. یہ نزہت، یہ بھی ہے نزہت. یاسمین بیٹھی ہوئی ہماری بہن. ٹھیک ہے جی. اور کوئی ایسی نہیں ہے. نگہت اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے اور پیچھے لگتا ہے. اب اس کے اگر آپ کو منس بنانی پڑے، جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا، جالت، فعلت. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بنے گا. جی سسٹر سمیرا آپ ایک دفعہ ریوائز کرا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ہینڈ ریز کریں، اگلا آنسر، جعلا، کوشچن کا آنسر. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم
آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلت اس عورت نے بنایا. جزاک اللہ جی. اور کوئی ہینڈ ریز نہیں ہو رہے جی؟ سسٹر سمیرا اور سسٹر اسما آپ اس کو کروا دیں پھر. هل جعل نعم جعل. هل جعلوا نعم جعلوا. هل جعلت جالتا نعم تا یہ جعلتا. جعلت sorry نعم جعلتم. هل جعلتم نعم جعلنا. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ یہ نام بڑے لکھے ہیں لوگوں نے. جیسے دیکھیں رفت، فرحت، عظمت، بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے پہچانا. ایسے ہی ہے اس کا. ٹھیک ہے، اینڈ میں تے آ جائے گی. جالت پچھلا کون سا تھا ہم نے پڑھا تھا؟ فعالت. جی اب ذرا چیٹ باکس میں ہی آپ نے لکھنا ہے جالا کے میننگز کیا ہے جی. اے بی سی ڈی میں تھے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. جالنا کا مطلب کیا ہے؟ جالنا یہ والا دیکھو، جالنا جالنا. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم نے بنایا ڈی. وجعلو واو کا مطلب اور. یہ اشارہ دیکھیں جعلو، جب آپ ٹی پی آئی کریں گے تو جلدی یاد آ جائے گا. جعلو اور ان سب نے بنایا. حل جالتا جواب آپ نے دینا ہے اس کا کیا ہوگا. حل جالتا جواب میں آپ کہیں گے نام جالتو. بالکل ٹھیک لکھا جی آپ نے. جی آگے بڑھتے ہیں. فتح. فتح اس نے کھولا. ٹھیک ہے جی. فتح اس نے کھولا، یہ اشارہ. فتح ان سب نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحت اس عورت نے کھولا. جی سسٹر سمیرا آپ ہی ریوائز کروا دیں. فتح اس نے کھولا. فتح ان سب نے کھولا. فتحت فتحتا آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحت اس عورت نے کھولا. جزاک اللہ جی. سسٹر اسما آپ بھی کروا دیں. فتح اس نے کھولا. فتح ان سب نے کھولا. فتحت آپ نے کھولا. فتح تو فتح تا میں نے فتح کھولا. تا میری بہن. فتح تا سوری فتح تا آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتح نہ ہم سب نے کھولا. فتح تا اس فتحت. عورت نے. ہاں فتحت اس فتحت وقت. اس عورت نے کھولا. جزاک اللہ جی. بردر محسن اختر. فتح اس نے کھولا. فتح ان سب نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحت اس عورت نے کھولا. جزاک اللہ جی. جی کوئی اور ریوائز کرنا چاہے گا جس نے ابھی تک نہ کیا ہو؟ جی سسٹر نرگس آپ کروا دیں. فتح اس نے کھولا. فتح ان سب نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحت اس عورت نے کھولا. جی سسٹر سمیرا آپ بھی ریوائز کروا دیں. فتح اس نے کھولا. فتح ان سب نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا. فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحت اس عورت نے کھولا. جزاک اللہ جی. جنہوں نے چیٹ ابھی تک نہیں پڑھا وہ چیٹ باکس میں لکھیں حل فتح کیا جواب ہوگا. اس گرامر کو گرامر کے طور پہ نہ لیں، بہت آسان ہے. فتح کا فتح ہمیں ہی ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں. نام فتح. جی ٹھیک ہے، بالکل سی لکھ رہے ہیں جی. ترجمہ کیجیے. آپ سب نے کھولا. جب آپ اشارہ کر لیں گے، ٹی پی آئی کر لیں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا.
سامنے اشارہ کر رہا ہوں میں. بی فتح تم، فتح تم. جی آج کا نقطہ تعلیم بڑا زبردست ہے. دوسرا ہوم ورک اپنے حافظے سے تلاوت کرنی ہے آپ نے. تو دوسرا ہوم ورک کیا ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن بس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس مجھے ایسی بات بتائیے جس کو کیا کر لوں میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کیا رہے؟ تر رہے. کیا رہے؟ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو دوسرا نمبر کیا جی؟ آپ قرآن مجید آواز پڑھیں گے کم از کم دھیمی آواز میں کہ آپ وسوسے سے دور رہیں، یعنی کیا کہتے ہیں ہم، آپ کے کان سن لیں. ورنہ کیا ہے کہ وسوسے آپ کا ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. تصور کیجئے آپ کسی جگہ راستے سے جا رہے ہیں، دل میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر دل میں ذکر کر رہے ہیں، بازو سے ایک نئی چمکتی ہوئی کار گزرتی ہے، آپ کا ذہن کیا ہو جائے گا؟ بٹک جاتا ہے، اور شیطان آپ کو ذکر سے کیا کر دے گا؟ دور کر دیتا ہے. تو اگر آپ آواز والی تلاوت یا تھوڑی سی اونچی آواز میں ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت یا ذکر آپ کو پھر واپس لے آئے گا. یعنی ذکر تلاوت کی طرف واپس آپ مولڈ ہو جائیں گے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ نے آہستہ بولنا ہے کہ آپ سے صرف کان سنیں. اگر آپ زور سے بول رہے ہیں تو لوگ آپ کو کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑھتا جا رہا ہے، پاگل ہے کیا ہے. تو اس لیے لوگوں سے ہی بچنا ہے. تو کوشش کیجیے بہت زیادہ بلند آواز میں آپ نہ پڑھیں. ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ زبان کبھی تھکتی ہے. زبان کبھی نہیں تھکتی. کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی، بہت زیادہ میں بولی اور میری زبان درد کر رہی ہے، زبان تھک گئی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے دوسرا ہوم ورک میموری، یعنی کہ اپنے حافظے سے کم از کم 5 منٹ تلاوت کرنی ہے. چلتے پھرتے گھر کے کاموں کے دوران جب بھی ٹائم ملے، چلتے پھرتے آپ بلند آواز سے، تھوڑی سی بلند آواز سے ذکر ضرور کریں. الحمدللہ یاد رکھیے آج سبق نمبر 9 ہم نے ختم کر لیا ہے، فنش کر لیا ہے. ہم نے جو الفاظ سیکھے ہیں وہ 102 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن پاک میں تقریباً 28,000 بار یعنی 27,926 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج ہم نے سبق نمبر 9 کے اختتام پر جو ہمارا ٹارگٹ ہے 232 الفاظ کا، اس میں سے 102 الفاظ سیکھ لیے ہیں. جو قرآن پاک میں 232 الفاظ کتنی دفعہ ہیں؟ 41,111. تو وہ ہم نے تقریباً 28 بار آنے والے قرآن پاک کا تو وہ سیکھ لیا ہم نے. تو 7 ورک یاد رکھیے. کون سے؟ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، حافظے سے 2 پڑھیے، کورس کی جو اس کی ویڈیو ہے وہ دیکھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. یاد رکھیے آپ منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو ٹیچر بنیے. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو سکھائیے، اور اس کو سکھانا آسان ہے. سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا. اس کی آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی، آخر میں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. بتانا ابھی سے شروع کر دیجیے، لیکن پراپر ٹیچر بننے کے لیے آپ کو ٹریننگ ضروری ہے. اے اللہ، اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.